جیسے مولائے کائنات بہت بڑے عالم تھے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یعنی جیسے اہل بیت کے گھرانے میں مرد عالم ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے گھرانے میں خواتین بھی عالمہ رہی ہیں۔ تو جس کی مرضی اللہ کی مرضی بن جائے وہ علمی اعتبار سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر نبی کی بیٹی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں تو وہ لوگ نبی کی بیٹی کے کردار کو دیکھتے ہوئے حق کو بھی پہچان سکتے ہیں، باطل کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ لیکن حضرت زہرا کے سلسلے میں ایک بات صرف فرض کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ جملہ کہا کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے، جبکہ اسلام جتنا زیادہ مردوں کی تعلیم کا قائل ہے اس سے کم نہیں، بلکہ علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کروں اس سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم کا قائل ہے۔ اس لیے کہ جب مرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا اثر اس کی ذات تک رہتا ہے، لیکن جب ایک خاتون تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پورے سماج کے اوپر پڑتا ہے۔ یعنی اسلام اسی لیے کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کا اثر پورے گھرانے کے اوپر، پورے خاندان کے اوپر، پورے سماج کے اوپر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات طولانی ہو جائے گی، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک چاہے دنیا والے جو بھی کہیں، لیکن ہم لوگ عورتوں کی باتیں بہرحال زیادہ ہی مانتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت ہمارے یہاں کی رسم و رواج ہے، یعنی وہ رسم و رواج جیسی بھی ہوں، لیکن اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ عورتوں کی باتیں مانتے ہیں۔ اگر نہ مانتے ہوتے تو آج بہت سی رسمیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ مجبور ہو جاتی ہیں، یہی تو کہتے ہیں کیا کریں کہ عورتیں نہیں مان رہی۔ تو جب عورتوں کی باتیں مان کر ہم لوگ غیر شرعی، غیر عقلی، غیر دینی رسمیں کر سکتے ہیں، تو کیا عورتوں کے کہنوں پر ہم لوگ علمی میدانوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً اگر ہمارے ہاں خواتین، اور اس لیے عرض کیا ہے کہ جس ذات گرامی سے منسوب تاریخیں ہمارے ہاں معمولاً وہ صفات سامنے نہیں آ سکے۔ جیسے مولائے کائنات بہت بڑے عالم تھے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یعنی جیسے اہل بیت کے گھرانے میں مرد عالم ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے گھرانے میں خواتین بھی عالمہ رہی ہیں۔ بہرحال بہت سی دلیلیں تھیں، لیکن صدیقہ طاہرہ کے لیے جو روایات ہیں خود ان کے علم کی دلیل ہے۔ یہی پہلا جملہ میں نے جو عرض کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی یہ جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کی ایک عظمت ان کا علم ہے تو جو ان کا کف ہوگا اس کے اندر بھی اسی معیار کا علم ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے وہ صاحب علم ہوگا، تبھی تو برابر ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو پیغمبر نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام عالمین کی عورتوں کے سردار ہے، تو جو خاتون تمام عالمین کے عورتوں کے سردار ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتی۔ جو تمام عالمین کی عورتوں کے سردار ہو، تمام عورتوں سے زیادہ تعلیم یافتہ وہ ہوگی، یا جس کی رضا کو اللہ رسول اللہ کی رضا قرار دے رہے ہوں، تو جس کی مرضی اللہ کی مرضی بن جائے وہ علمی اعتبار سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی قرار دے دیا جائے تو وہ معمولی عالمہ نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت زہرا کا علم بھی اپنی جگہ پر مسلم تھا، علمی اعتبار سے بھی پیغام دیا ہے کہ اگر علمی مردوں میں نمونہ مولائے کائنات ہیں تو خواتین میں نمونہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ اور چونکہ صدیقہ طاہرہ عالمہ بھی تھیں، لہذا حضرت زہرا نے جہالت کے خاتمے کے لیے عملی اقدام بھی کیا تھا۔ صدیقہ طاہرہ کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ سماج میں جو صاحب علم ہے، صاحب صلاحیت ہے، لوگ اس سے استفادہ کریں جس کے دعوی سلونی پر یقین ہے، لوگ اس کو اپنا مقتدی مانیں۔ جو عقیلونی کہہ کر اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے، لوگ اس کی جہالت کے چکر میں پڑھ کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ یہ بھی حضرت زہرا کا ایک درس تھا، پیغام تھا کہ آج جو صاحب علم ہے وہ ہمارا رہنما ہے، جو صاحب علم ہے وہ ہمارا رہبر ہے، جو صاحب علم ہے وہ ہمارا مقتدی ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ اور یہ ہمارے لیے عملی کردار تھا صدیقہ طاہرہ کا۔ اور اسی میدان میں جب آنے کے بعد اس سماجی جہالت کا مقابلہ کرنے کے جب آگے بڑھیں تو معلوم تھا بہت سی مخالفتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن حضرت زہرا نے ہر مخالفت کو برداشت کرنا گوارا کر لیا،
لیکن اپنے مشن سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ صدیقہ طاہرہ کا ایک کردار جو ہمارے سامنے ہے کہ حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، چاہے جتنا نقصان اٹھانا پڑے۔ یعنی حق کو حق کہا ہے، باطل کو، غلط چیز غلط ہے، یہ حضرت زہرا کا کردار ہے، جو باطل ہے باطل ہے۔ صدیقہ طاہرہ نے اس منزل پر آ کر جہاں دوسروں کے سامنے صحیح و غلط کو پہچانوانا تھا، رو رعایت سے کام نہیں لیے۔ صدیقہ طاہرہ نے حق کو حق ظاہر کیا ہے، باطل کو باطل ظاہر کیا ہے، اور یہی تو پیغام دیا تھا کہ چونکہ اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کو ہدایت و نجات دکھانے کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر نبی کی بیٹی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں تو وہ لوگ نبی کی بیٹی کے کردار کو دیکھتے ہوئے حق کو بھی پہچان سکتے ہیں، باطل کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ لہذا حق کو بھی پہچانوایا ہے اور باطل کو بھی، اس کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔